السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شہزاد خان، لیکچرر اسلامیات، اسپیریٹ گروپ آف کالجز۔ ہمارا لیکچر چل رہا ہے ارکان اسلام کی متعلق۔ تو میں نے آپ کے سامنے اسلام کے اہم رکن زکوٰۃ کا تذکرہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھتا ہوں زکوٰۃ کے معاشی اور معاشرتی فوائد کیا ہیں۔ بڑا مشہور سوال ہے۔ سب سے پہلا فائدہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو ہوتا ہے وہ سودی نظام کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو تو جڑ سے ہی کاٹ دیا ہے نا۔ مال زکوٰۃ جو ہوتا ہے، صدقات، اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس سے ملک کی معیشت مستحکم ہو جاتی ہے، دولت کا ارتکاز نہیں ہوتا، یعنی دولت ایک جگہ جمع نہیں ہوتی بلکہ یہ گردش کرتی ہے، جس سے انسانوں میں طبقاتی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور قوم صحیح راستے پر گامزن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ مال و دولت تم میں سے صرف دولت مندوں میں محصور ہو جائے۔ زکوٰۃ کی شرح فیصد جو ہے وہ صرف 2.5% ہے۔ صاحب مال یہ رقم دوسرے بھاری ٹیکسوں کے مقابلے میں خوش دلی اور دیانتداری سے ادا کرتے ہیں، اپنے سرمایہ پوری دیانتداری اور آزادی کے ساتھ منفعت بخش کاروباروں میں لگاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس بھاری ٹیکسوں کی ادائیگی کے خوف سے سرمایہ چھپانے کا رجحان بڑھ جاتا ہے، جس سے ملک کی معیشت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسلام نے نظام زکوٰۃ کے ذریعے غرباء، حاجت مندوں، ضرورت مندوں، مساکینوں کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ معاشرہ اس طرح کوئی شخص معاشرے میں جو ہے نا وہ حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی، دولت مندوں کی دولت میں غریبوں کا حق ہے، اسے لے کر ان کے حوالے کر دیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے قوم کی کفالت اور پرورش ہوتی ہے، اس طرح فقراء، مساکین کی مالی امداد ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ سودی نظام معیشت جو ہوتا ہے اس سے بہت احسن طریقے سے نجات دلوا دیتی ہے اور رضا الہی کا حصول ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، قومی طور پر وہ جو ہے نا ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہیں، اجر عظیم کا وعدہ ہوتا ہے، اخوت اور بھائی چارے کا فروغ ہوتا ہے، اخلاقی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے، حرص و طمع کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں زکوٰۃ کے بعد حاصل ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ ادا کر جرائم میں کمی آ جاتی ہے، مال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، جذبہ ایثار آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، ٹھیک ہے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اے پیغمبر اسلام، ان لوگوں کے مال و دولت سے صدقے لے لیجئے، اس سے اس کے ظاہر اور باطن کے پاک کیجئے۔ اور اسی طرح منکرین زکوٰۃ کا انجام جو ہوتا ہے، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ کتنا بڑا وعید کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، تو ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ تو یہاں تک تو زکوٰۃ کا تعلق تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں آج چلتا ہوں ذرا حج کی جانب۔ حج میں نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ بچوں کو پڑھایا ہے، لیکن مختصر انداز میں اب چلتا ہوں کہ جن بچوں نے نہیں پڑھا وہ بھی ذرا اس سے مستفید ہو جائیں۔ حج کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں حج ارکان اسلام کا 5واں اور آخری رکن ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، زیارت کرنا، اور شرعی اصطلاح میں مقررہ ایام یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک خانہ کعبہ اور اس کے پاس مخصوص طریقہ عبادت کا نام حج ہے، ٹھیک ہے۔ حج 9 ہجری میں مسلمانوں پر فرض ہوا تھا
اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے اس شخص کے ذمے جس نے اس کے گھر کی طرف استطاعت رکھی، یعنی اس طرف استطاعت پائی۔ گویا کہ حج ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، شرط ہے کہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہ ہو۔ جس شخص نے بغیر کسی مجبوری اور شرعی عذر کے حج نہ کیا تو اس کا یہ عمل کافرانہ عمل ہے۔ حج کی اہمیت میں آپ کے سامنے عذر قرآن رکھتا ہوں چند آیات مبارکہ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تو تمہارے پاس پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز علاقوں سے چلے آئیں گے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، اور جو حج عمرہ کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو، پس اگر تم راہ میں روک دیے جاؤ تو جانور میسر آ جائے اس کی قربانی کر دو۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے مہینے میں معلوم ہے، پس جس شخص نے ان مہینوں میں حج کے مہینے تو معلوم ہے، جس شخص نے ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لیا تو ایام حج میں کوئی فحش بات نہ کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے۔ یہ تو حج کی فضیلت عذر قرآن، میں نے قرآن کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی، حدیث کی روشنی میں بھی دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آگے مناسک حج کی جانب چلوں گا۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بچوں کو نوٹس لکھوا دیے ہیں، تو حج کی فرضیت حدیث کی روشنی میں دیکھیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حج کی فرضیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا پس تم حج کرو۔ من حج للہ فلم یرفث فلم یفسق ورجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور بیہودہ باتوں سے فسق و فجور سے باز رہا تو وہ حج سے اس طرح واپس لوٹے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ جسے کسی بیماری، ضرورت حقیقی یا جابر حکمران نے نہ روک رکھا ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی بن کر مرے یا چاہے وہ نصرانی بن کر مرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد حج مبرور یعنی حج مقبول ہے۔ آپ کے اسی ارشاد کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے تو میرا دل چاہتا ہے ان پر جزیہ لگا دوں، ایسا لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اللہ، حج اپنے اندر ایک شان جامعیت رکھتا ہے جس میں باقی عبادات کی روح پائی جاتی ہے۔ حج نماز ہے کیونکہ حج کی روانگی سے واپسی تک آدمی نماز کی طرح دعائیں مانگتا ہے، خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے، قرب خدا بندی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ حج زکوٰۃ بھی ہے کیونکہ حاجی ہزاروں خرچ کر کے مال قربانی دیتا ہے۔ حج روزہ بھی ہے کہ حجاج حالت احرام میں بھی بہت سی نفسیاتی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے باز رہتا ہے، بہت سی نفسانی خواہشات سے وہ دور رہتا ہے۔ حج جہاد بھی ہے کہ حجاج گھر، بیوی، بچے سے دور ہو کر سفر کے مصائب اور تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، بھوک، پیاس اور گرمی، سردی کی تکالیف کا سامنا کر کے جہاد کے لیے عملاً تیاری کی جاتی ہے۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد حج مبرور۔
آپ کی اسی ارشاد کے پیش نظر حضرت عمر فاروق نے حج کا سامان تیار رکھنے کا حکم دیا۔ خانہ کعبہ کی زیارت کے ہر مرحلہ میں زائرین کی اخلاقی روحانی تربیت کا سامان موجود ہوتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر دنیاوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر بیت اللہ شریف میں حاضر ہو جاتا ہے تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ ہوتا ہے۔ مناسک حج کے دوران میدان عرفات کے قیام میں اسے بشارت یاد آ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت کی تکمیل کا ذکر فرمایا۔ پھر اسے یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنا۔ قربانی کرتے وقت سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے نظیر قربانی یاد آ جاتی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نماز قل ان صلاتی و نسقی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں۔ کل اس سے آگے مناسک حج کی طرف چلوں گا۔ آج یہاں تک حج کی تفصیل، فرضیت و اہمیت آپ نے پڑھ لی، کل اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ حافظ۔